बुजुर्गान दीन, नौजवान साथियों और दूर और नजदीक से आकर के खास करके हमारी इसी इलाके के तमाम उलमाए किराम और तलबाए उज़ाम और नौजवान साथियों और खास करके पर्दानशीन इस्लामी खवातीन जो पर्दे में रह करके हम सबको सुनने वाली तमाम माएँ बहनें उम्मत की और खास करके इस मस्जिद शरीफ जो ये प्रोग्राम सजाया ये तमाम अरकान कमेटी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए सबसे पहले गुंबद खज़रा में आराम फरमाने वाले आका, ताजदारों के ताजदार, बेकसों के कस, बेबसों के बस, फातिमा का अब्बा, काबे का काबा, जनाबे मोहम्मद अरबी रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस और नूरानी तुरबत पर दुरूद पाक का नजराना पेश करने की सादत हासिल करें। बड़ी मोहब्बत के बाद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करमी व आलि बारिक वसल्लिम दाइमन अबदा बिदवामिका या सय्यदी या करीमी या मुर्शदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कश्मीरी में हम सारे पढ़ना जानते हैं और अच्छी तरीके से हमें आता है। यूसुफ वडयुत और फ्लुएंट जबान, हम चाहते हैं कि उसी जबान में हम अपने नबी को सलाम कर देते हैं। मोहब्बत के साथ पढ़िए, सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह। सारे पढ़े, सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह। मुबारक वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। कुछ मिनट मिले हैं आप हजरात के सामने गुफ्तगू करने के। मैं ये चाहता हूँ कि पहले आपका चेहरा पढ़ लूँ, फिर उसके बाद जो मुझे समझ आएगा मैं उसी अंदाज से आपसे गुफ्तगू करूंगा, क्योंकि बात वही करनी है जो आपकी और हमारी समझ में आ जाए। क्योंकि हमारे यहाँ पर तो बड़े बड़े जलसे तो होते नहीं है, कहीं मीलाद का जलसा हो गया, ये इस महफिल का जो अल्लाह ताला हमें सवाब अता करेगा, हम तो पहले अपने बुजुर्गों को इसका सवाब पहुंचाएंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं। जितना उनके पास इल्म था त्यूता के मनिशकुवस आहिस्ता आहिस्ता त्यूता बहुत लोग है। इसको मानते हैं आप सारे धन्ना वाले, उड़ीपुरा वाले, जितने भी हमारे लोग हैं आप, हम सारे इस बात को मानते हैं। और खास करके जो मीलाद मुकद्दस का ये प्रोग्राम का सिलसिला ये शुरू हुआ, अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में मकाम आला करे। मोहतरमुल मकाम बड़े भाई मौलवी गुलाम रसूल साहब और उन्हीं के साथ ही साथ मोहतरमुल मकाम वो भी बड़े भाई थे हमारे मौलवी शफी साहब, जो इस साल आपके दरमियान और हमारे दरमियान में मौजूद नहीं है। अभी पीछे बैठे बैठे मैं यही सोच रहा था कि वो दौर कुछ और था और आज का दौर कुछ और है, लेकिन जिन्होंने कुर्बानियां दी है ना आप लोगों को, खास करके मैं धन्ने वालों को बताता हूं। मैं आज तो यही समझता हूं कि मैं बिन बुलाया मेहमान हूं। सिर्फ मौलवी उमर साहब ने कहा है और हमारे मोहतरम भाई मौलवी शफी साहब के साहबजादे सलीम भाई ने हमें यह मदऊ किया था कल कि मौलवी साहब आप वहां पर पहुंच जाएं। लेकिन मैं आपको बस इतना कह दूं कि जो बुजुर्गों ने आपको दिया है, मुझे मालूम है यहाँ पर बड़े बड़े लोग बैठे हैं, संगीता बुजुर्ग लोग बैठे हैं, इन्होंने पीर साहब को और हमारे दादाजी को यहाँ पर पाया है ना। वो यहाँ पर आते रहे, उन्होंने दीन का काम जितना उनसे हो सका उन्होंने आप तक दीन की बात पहुंचाई। आज अगर हम सदका खा रहे हैं सबसे पहले नबी का, लेकिन आज जो कलमा पढ़ करके जो हम मीलाद मनाते हैं तो इनका पूरे का पूरा सवाब मैं पीर साहब को, अपने दादाजी, अपने वालिद साहब और खास करके मौलवी गुलाम रसूल साहब और मौलवी शफी साहब को एहसान करता हूं। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और खास करके दुश्मनियों अतुष्टि और मजा या चौमाना तो दोनों हाथों से रोटी पकती है। जिसका एक ही हाथ होता है ये तोचा पाया कि सुझाई तो उसको काफी दिक्कत आती है। पहले तो सुचन है का पे थी सुचन पाई चाहे तमश विचत क्या आता सा, लेकिन ये अच्छा तमश जाई पुरुषु रोटी कैसे पकती है और अच्छी पकती है। और ऐसे ही मिसाल है उन लोगों की
جنہوں نے آپ تک دین پہنچایا اور آپ لوگوں نے جنہوں نے ان کو ایکسپٹ کیا، یعنی کہ توحفوظ تھے ان کا سنا آپ لوگوں نے، ان کے ساتھ ساتھ میں تھے آپ۔ میرے والد صاحب کی عمر کو میں نے دیکھا، دادا جی کو ہم نے نہیں دیکھا ہے، والد صاحب کو دیکھا ہے، مکمل وہ دھنا اوڑی پورا کی خدمت کرتے تھے، یہاں پر رہتے تھے وہ پیر صاحب کے ساتھ میں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن آج ہم لوگوں میں ایسی مطلب وہ بغض اور کینہ ہمارے دلوں میں پایا گیا، نہ بتوں نے برداشت کرا، نہ کوئی بھی برداشت کرا۔ خدا کے لیے آج محفل میلاد ہے، ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں آپ کو، ہاتھ جوڑ کر کے ہم نے اللہ کی راہ، رزق کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، باقی میرے دل میں تو کوئی بھی بغض اور کینہ آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے، اور انشاءاللہ نہ رکھوں گا اور نہ ہونا چاہیے۔ نہیں تو تب خون نہیں تھا امیر صاحب، تب خون نہیں تھا۔ میں نے اپنے گھر میں دیکھا ہے، رش ہوتا تھا صبح سے لے کر کے شام تک، کہانت کہہ رہے تھے ڈینو کے آواز پہنچتا تھا۔ آج تو اللہ پاک نے ایک ایسی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے جس سے ہم موبائل کہتے ہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ الگ سوال ہے، اس نے ہمیں اپنا غلام بنا لیا ہے۔ اس موبائل نے گندی خواہش فلمیں ہم دیکھتے ہیں، گندے گانے ہم سنتے ہیں، طرح طرح کے ایپ ہمارے اندر پائے جاتے ہیں، یہ موبائل ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے میرا نوجوان یہ یہی کا نہیں، ہر جگہ کی یہ مرض ہے کہ جس بچے کے ہاتھ میں، جس بچی کے ہاتھ میں یہ 4-5 انچ کا موبائل آ گیا، اس نے اپنا ایمان برباد کر دیا۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ نعمت ہے اللہ کی، یہ نعمت ہے اللہ کی، کیونکہ جس نے اس چیز کو آزاد کیا ہے اس کو اللہ پاک نے دماغ دیا ہے، اس کو اللہ پاک نے دماغ دیا، تب جا کر کے اللہ پاک نے پاگل نے نہیں بنایا، گاڑی بنائی، ضرورت پڑی ہے، ضرورت کے مطابق گاڑی چلانی ہے، گاڑی ہے، جتنی بھی چیزیں آپ کے اور ہمارے ہاتھ میں ہیں، یہ ساری کی ساری اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اب شرط کیا ہے، ایک آدمی گاڑی چلا رہا ہے، یہاں سے گاڑی میں بیٹھا، اب گاڑی کا پہیا، اس کے گاڑی کا جو اسٹیئرنگ ہے وہ اس کے ہاتھ میں ہے، وہ اس کو ہم نے چلانا ہے نا۔ تو ایسی ہی مثال ہے موبائل کی میرے دوستوں، خاص کر کے نوجوانوں نے دھنا، یہ موبائل کو ہم نے چلانا ہے، ایسا موبائل چلاؤ، یہ موبائل ہم نے چلانا ہے۔ اب میں اس کے اندر سرچ کر رہا ہوں، فلم سرچ کروں گا فلم آئے گی، قرآن کی تلاوت سرچ کروں گا وہ آ جائے گا، ہے نا۔ یہ کیا سمجھے گا کہ یہ موبائل سے سون غلام، سے غلام آیا سمجھ؟ تو یہ اللہ کی نعمت ہے۔ یہ کہہ رہا تھا یہ اللہ کی نعمت ہے، آپ مس کال بھی کر سکتے ہیں، آپ فون بھی کر سکتے ہو، آپ میسج بھی بتا سکتے ہو۔ مولوی صاحب ایسا معاملہ ہے، بقیہ جو فتن دوست آدمی ہے وہ تب بھی تھے اور آج بھی ہے، ہمیشہ وہ تب بھی ہے اور آج بھی ہے، اور جب سے آدم علیہ السلام پیدا ہوا ہے فتنہ تب سے شروع ہے۔ آپ کو معلوم ہے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اے آدم جنتس مت رہا، زنان تو جنتس مت، لیکن یہ پھل ان اچھے ہو، لیکن سوچو سنت چون دشمن سے تمس روز بچے، ایسے ہی تب سے اب تک نہیں، قیامت کی صبح تک یہ ایسا رہے گا۔ ہم ایک دوسرے کے ضد میں رہیں گے، دشمنی بڑھتی رہے گی، کبھی دشمنی گھٹتی رہے گی، لیکن ہم یہ کہتے ہیں جو دین کا، میں نے قرآن پاک کی آیت کریمہ پڑھی ہے، میں اسی کے مطابق اس وقت آپ کے ہمارے سامنے جتنے بھی یہاں پر آپ علماء کرام کو دیکھتے ہو، جتنے بھی ہیں، مولانا عمر حیات خان صاحب جو آپ کے امام اور ہمارے امام ہیں، جو ہمارے امام ہیں، یہاں سے لے کر کے مجھے اپنے بچے تک، کسی نے 1 مہینہ، کسی نے 2 مہینہ، کسی نے 1 دن، کسی نے 2 دن، یہ میرے شاگرد ہیں۔ اگر یہ مجھے نہ کہے تو الحمدللہ میں کوئی اس پہ وہ نہیں کروں گا، کیونکہ اس وقت خان صاحب جو ہے مولانا عمر حیات اللہ عمر لمبی کرے، یہ چاپڑیاں سے آئے ہوئے ہیں، یہ ہمارے پاس ہے، یہ ہمارے پاس ہے، ہم نے ان کی خدمت کرنی ہے، لیکن میں ان کا گلا کچھ نہیں کروں گا۔ کیوں؟ یہ نہ کرتے فون، یہ امام صاحب ہے، لیکن گلا اور شکایت جیسے مولانا صاحب نے جھالیہ والے پیروں کو شکایت کی تھی، ویسے میں آپ کو شکایت کر رہا ہوں کہ مجھے واللہ کہہ کے کہہ رہا ہوں، ہمارے محترم عبد الحمید صاحب ہیں، کمیٹی کے ایک رکن ہیں یہاں کے،
انہوں نے بھی مجھے نہیں بتایا اور کسی نے مجھے نہیں بتایا. بس مولوی عمر حیات خان صاحب نے کل بات کی ہمارے ساتھ اور ہمارے ساتھ میں مولوی سلیم صاحب شفیع صاحب کے صاحبزادے مولوی چلو الحمدللہ کوئی مطلب. میں نے کہا اگر میں ایسی شکایت آپ کی قبول کرتا میں آتا ہی نہیں. کیوں کہ بھائی ہم یہاں ہم اور آپ ملے جلے ہیں اور یکجا روزہ دین کا کام نہیں ہوگا. مولوی عمر حیات خان صاحب اگر ہم ایک دوسرے کی ضد میں رہیں گے ایک دوسرے کی ٹانگیں پکڑتے رہیں گے دین کا کام نہیں ہوگا. اس لیے میں نے آپ نے خدمت کرنی ہے علماء کی. انما یخشى اللہ من عبادہ